بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں فرسٹ مائکرو فائنانس بینک کے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں۔ وہ تمام پاکستانی جو اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن مالی مشکلات کی وجہ سے وہ اپنا ذاتی گھر نہیں بنا سکے، تو اب آپ کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے۔ فرسٹ مائکرو فائنانس بینک جو ہے یہ پورے پاکستان میں 20 لاکھ روپے تک کا قرضہ آپ تمام پاکستانیوں کو دے رہا ہے جن کے پاس ذاتی گھر موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ آپ اپنا پاکستان کے کسی بھی شہر میں ذاتی گھر بنا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا فرسٹ مائکرو فائنانس بینک سے گھر بنانے کے لیے آپ کو کتنا قرضہ مل سکتا ہے، کن شرط و ضوابط پر آپ کو یہ قرضہ ملے گا، کون کون سے کاغذات آپ کو چاہیے ہوں گے، کن کن کاموں کے لیے قرضہ آپ کو ملے گا، آپ نے مارک اپ کتنا پے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں۔ دوستو یہاں پہ میرے سامنے تمام تر ڈیٹیل اویلیبل ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، کہیں سے سکپ نہیں کرنا۔ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری تفصیلات جو ہے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے شروع کی گئی ہے فرسٹ مائکرو فائنانس بینک کی جانب سے جن کے پاس ذاتی گھر موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے کلیئر لکھا ہے یہ اسکیم ان افراد کے لیے ہے جن کے پاس پہلے کوئی گھر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے نام پہ پہلے کوئی پراپرٹی رجسٹر ہے، آپ کے نام پہ پہلے کوئی پلاٹ موجود ہے یا آپ کے نام پہ بھاری پراپرٹی ہے تو پھر یہ اسکیم آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ غریبوں کے لیے اسکیم شروع کی گئی ہے، یہ مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے اسکیم شروع کی گئی ہے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو پھر آپ کو 20 لاکھ روپے تک قرضہ مل جائے گا ذاتی گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پہ بات کرتے ہیں سب سے اہم جو ہے اہلیت کا معیار، یعنی کون لوگ ہیں جو کہ قرضہ لے سکتے ہیں فرسٹ مائکرو فائنانس بینک سے۔ نمبر 1، مستند شناختی کارڈ رکھنے والے امیدوار جو ہے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، وہ تمام پاکستانی جن کی سالانہ گھر کی آمدن 15 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو۔ اگر آپ کی سالانہ آمدن جو ہے گھر کی اگر وہ 15 لاکھ روپے تک ہے، 10 لاکھ روپے تک ہے یا کہہ لیں کہ 12 لاکھ روپے تک ہے تو وہ ایزیلی جو ہے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں فرسٹ مائکرو فائنانس بینک سے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جی جو بندہ قرضہ لینا چاہتا ہے، جو مرد خواتین قرضہ لینا چاہتے ہیں، ان کی عمر 18 سال سے لے کر 65 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ نمبر 4، تنخواہ دار افراد بھی قرضہ لے سکتے ہیں، سرکاری ملازم بھی قرضہ لے سکتے ہیں، نیم سرکاری اداروں کے مستقل ملازمین بھی قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نمبر 5 پہ ہے کاروباری افراد جو ہے موجودہ کاروبار میں کم از کم 3 سال کا تجربہ رکھنے والے امیدوار قرضہ لے سکتے ہیں، یعنی وہ تمام پاکستانی جن کے پاس چھوٹا موٹا بزنس موجود ہے، جو ذاتی کاروبار کرتے ہیں، اگر ان کو ذاتی کاروبار کرتے ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں تو پھر ان کو قرضہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جی پینشن لینے والے لوگ جو ہیں وہ بھی قرضہ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا جی پینشن لینے والے افراد بھی ہاؤسنگ فنانسنگ کی یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کہیں پہ گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ حکومت پاکستان سے ہر مہینے پینشن لیتے ہیں، تو پینشن لینے والے لوگ بھی قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہلیت کا معیار ہے، 6 شرطیں ہیں، آپ نے 6 شرطوں کو پورا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو قرضہ ملے گا فرسٹ مائکرو فائنانس بینک سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ قرض کی نوعیت کیا ہے، اب قرض کی نوعیت کو آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ میں چیز آپ کو بتانے والا ہوں۔ درمیانی اور طویل مدت کا قرضہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی وہ تمام پاکستانی جو کہ 5 سال کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی مل جائے گا۔ اگر آپ 10 سال کی ماہانہ قسطوں کے اوپر قرضہ لینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ 20 سال کی ماہانہ قسطوں کے اوپر قرضہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد یہ اسکیم صرف نان نیپرا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں اپلائی کیا ہوا ہے، جن کی درخواستیں منظور ہو چکی ہیں، جن کو حکومت کی طرف سے گھر ملنا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے یہ قرضہ اسکیم نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ڈائریکٹ اس بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے اسکیم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ تمام پاکستانی جو ڈائریکٹ فرسٹ مائکرو فائنانس بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں یہ اسکیم ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مکان کا رقبہ 5 مرلے یا 125 مربع گز سے زائد نہ ہو، یعنی اگر آپ 5 مرلے کا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو رقبہ ہے وہ 125
25 مربع گز سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اپارٹمنٹ کا رقبہ جو ہے 1250 مربع فٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرضے کا مقصد کیا ہے، یعنی کن کن مقاصد کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں، یہ اور زیادہ امپورٹنٹ چیزیں بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یعنی اگر آپ فرسٹ مائکرو فنانس بینک سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تو اس قرضے کو آپ کن کن مقاصد کے لیے حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ قرضہ گھر کی خرید و فروخت کے لیے آپ لے سکتے ہیں، گھر کی توسیع کرنے کے لیے آپ قرضہ لے سکتے ہیں، اور نئی تعمیرات کے لیے بھی آپ یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نئی تعمیرات میں پلاٹ پر گھر کے ڈھانچے کی تعمیر یا نئے ڈھانچے کی تکمیل وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تعمیری ڈھانچے میں بہتری سے مراد موجودہ گھر کی اس قدر توسیع کرنا ہے کہ اس کا رقبہ مقررہ حد سے بڑھ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد خرید میں نئے گھر یا ہاؤسنگ یونٹ کی خرید شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو بھائی اگر آپ بنائے گھر خریدنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اگر آپ کے پاس گھر موجود ہے، آپ اس میں توسیع کرنا چاہتے ہیں، 5 مرلے کا آپ کا گھر ہے تو 5 مرلے کے اندر آپ توسیع کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کا 10 مرلے کا گھر ہے 10 مرلے کے اندر آپ توسیع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ اس کے بعد اگر آپ گھر کی جو حالت ہے اس کو سنوارنا چاہتے ہیں، مزید بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، جسے ہم رینوویٹ کہتے ہیں، رینوویٹ کے لیے بھی آپ کو قرضہ جو ہے وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، قرضے کا طریقہ کار کیا ہے؟ انفرادی قرض، یعنی کوئی ایک بندہ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ اگر آپ فیمیل ہیں تب بھی آپ کو قرضہ مل جائے گا، اگر آپ میل ہیں تب بھی آپ قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قرضے کی رقم جو ہے 1,50,000 روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک ہے۔ آپ 1.5 لاکھ روپے سے لے کر 20 لاکھ روپے تک کا قرضہ جو حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے آپ کی ڈیمانڈ کے اوپر ہے، آپ کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے، 8 لاکھ کی ضرورت ہے، 15 لاکھ کی ضرورت ہے، 20 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ اپنی مرضی کے مطابق قرضہ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ قرضے کی مدت 15 سال تک ہے، یعنی جتنا بھی قرضہ آپ نے لینا ہے آپ نے 15 سال کے اندر ماہانہ کس کے ساتھ قرضے کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سروس چارجز، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی سروس چارجز یہاں پہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے جو آپ سے مارک اپ لیا جائے گا اس کی تفصیل یہاں پہ یہ بتانے لگے ہیں، کیونکہ بینک والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، یہ مارک اپ کی جگہ آپ کو سروس چارجز بتا رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ لکھا ہوا ہے سروس چارجز، تو یہ سروس چارجز نہیں ہے، یہ سود ہے، اس کو مارک اپ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر دوستو آپ جتنا بھی قرضہ لیں گے 1 سال سے 5 سال کے لیے اگر آپ قرضہ لیں گے تو پھر آپ نے 5% سود پے کرنا ہے۔ اگر آپ نے 10 سال کے لیے قرضہ لینا ہے تو جو دوسرے 5 سال ہیں 6 7 8 9 10 ان 5 سالوں میں آپ نے 7% تک سود پے کرنا ہے، اور تیسرے جو 10 سال ہیں اگر آپ 11 سے اوپر قرضہ لینا چاہتے ہیں 15 سال کے لیے تو پھر آپ نے 7% پلس 1 سالہ کبر کے ساتھ جو ہے مارکا پے کرنا ہوگا، سود پے کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرضے کی واپسی کی ادائیگی جو ہے ماہانہ کس کے ساتھ آپ نے کرنی ہوگی؟ ضمانت، یہاں پہ انہوں نے کہا جی رہن بحق FMFB، ضمانت کے طور پہ دوستو آپ نے کچھ نہ کچھ چیز ان کے پاس رکھوانی ہوگی، یعنی کوئی بندہ آپ کی ضمانت دے سکتا ہے یا پھر آپ کو چیز گروی ان کے پاس رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر آپ کو قرضہ ملے گا، ویسے آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ 10 لاکھ روپے کا قرضہ لے رہے ہیں تو آپ نے 5 لاکھ کی سونا ان کے پاس رکھ دینا ہے، یا کوئی بندہ جو سرکاری ملازم ہے جو آپ کی گارنٹی دے، آپ کی ضمانت دے کہ یہ بندہ پیسے لے کے بھاگے گا نہیں، یہ پیسے واپس کرے گا، ٹھیک ہے، تو ضمانت بھی بینک کو چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد انشورنس، اگر آپ انشورنس کی سہولت لینا چاہیں تو یہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے بعد یہ دیگر ضروری معلومات ہیں، یہ اسکیم ان افراد کے لیے ہے جن کے نام پر پہلے گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، رقبے کی مقررہ حد پورا نہ کرنے والی ہاؤسنگ یونٹ اہل نہ ہوں گی۔ اس کے بعد صرف پلاٹ خریدنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ اس بینک سے قرضہ لینے کے بعد پلاٹ نہیں خرید سکتے، آپ صرف گھر بنا سکتے ہیں، گھر بنانے کے لیے آپ کو قرضہ مل جائے گا۔ مکان کے مالکان کو قرضہ لینے کی تاریخ سے 5 سال بعد تک گھر بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی، یہ بھی انہوں نے شرط لگا دی، اگر آپ نے گھر بنایا ہے اس بینک سے قرضہ لے کر تو 5 سال تک آپ نے اس گھر کے اندر رہنا ہوگا، آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ اس مدت کے دوران مالکان گھر کرائے پر بھی نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بھی انہوں نے لگا دی کہ آپ گھر بھی کرائے کے اوپر نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، یہ بھی شرط انہوں نے لگا دی۔ اس کے بعد شیڈول آف چارجز، بینک چارجز اور گورنمنٹ ٹیکس مروجہ شیڈول آف چارجز جو کہ FMFB کی ویب سائٹ یا قریبی برانچ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو یہاں پہ انہوں نے انگلش کے اندر لکھا ہے FMFB، آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے جی فرسٹ مائکرو فائنانس بینک، ٹھیک ہے،
تو آپ جو ہے اس کا جو شیڈول آف چارجز ہیں آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بینک کے اندر جا کے بھی وہاں سے بھی آپ ان کو لے سکتے ہیں۔ اگر آپ شارٹ میں ساری چیزوں کو اردو کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں تو لنک نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں دے دوں گا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ اوپر انہوں نے سوال لکھا ہے اور نیچے اس کے جوابات یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، اور ایزیلی جو ہے آپ یہاں آ کے ساری چیزوں کو انالائز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ 15 لاکھ روپے کا قرضہ لیتے ہیں اس بینک سے 15 سال کے لیے اگر آپ قرضہ لیتے ہیں 15 لاکھ روپیہ، تو آپ کو جو ماہانہ قسط ہے آپ خود اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ماہانہ قسط کتنی بنے گی۔ آپ کم از کم 5,000 کی ماہانہ قسط کے اوپر جو ہے ایزیلی ان سے قرضہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تھوڑے سے تھوڑا قرضہ لیں گے آپ کی ماہانہ قسط کم بنے گی، اگر آپ زیادہ قرضہ لیں گے تو آپ کی ماہانہ قسط زیادہ بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پہلے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریبی کسی بھی فرسٹ مائکرو فنانس بینک کی آفیشیل برانچ میں چلے جانا ہے، وہاں جانے کے بعد آپ نے ان کو بتانا ہوگا جی میں لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ کی جو سبسڈائز اسکیم اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، آپ نے اس کو پر کرنا ہوگا، پر کر کے آپ نے اس بینک کے اندر جمع کروانا ہوگا، کچھ ضروری کاغذات آپ سے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا قرضہ جو ہے اپلائی ہو جائے گا۔ اگر آپ کا قرضہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بتایا جائے گا آگے کہ آپ کو قرضہ کیسے دیا جائے گا، ٹھیک ہے، ساری چیزیں آپ نے بینک کے اندر جا کے ایک مرتبہ کلیئر کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ساری چیزیں آپ نے ان سے پوچھ لینی ہے، جی مجھے مارک اپ کتنا پے کرنا ہوگا، وہ سارا آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے، آپ نے ماہانہ قسط کتنی ادا کرنی ہے یہ بھی وہ کیلکولیٹ آپ کو کر کے بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سروس چارجز ہیں اس کی ساری تفصیل بھی آپ کو بتا دیں گے۔ آپ نے پہلے مکمل انفارمیشن لے لینی ہے۔ میری ویڈیو دیکھ کے بہت سارے جو افراد ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں میل فیمیل، وہ بینک کے اندر چلے جاتے ہیں، جی ہم نے قرضہ لینا، ہم نے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھی ہے، لوگ بتا رہے ہیں کہ آپ قرضہ دے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی کس کام کے لیے آپ کو قرضہ چاہیے، کچھ تھوڑی بہت انفارمیشن تو ہمیں دو، تو لوگوں کے پاس کچھ جواب نہیں ہوتا، بات ہی نہیں کرنی آتی۔ تو پہلے آپ ان کو بتایا کریں آپ کس کام کے لیے قرضہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر بینک جو ہے قرضہ دیتا ہے، آپ کو مختلف کاموں کے لیے قرضہ دیتا ہے، گھر بنانے کے لیے ہر بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے پاکستان میں، ہر بینک آپ کو بزنس کرنے کے لیے قرضہ دیتا ہے، گاڑی لینے کے لیے ہر بینک آپ کو قرضہ دیتا ہے۔ ہمارا ہی تو پیسہ، پاکستانیوں کا پیسہ بینکوں کے پاس پڑا ہوا ہے، تو اس میں سے وہ ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اور اوپر وہ سود لے رہے ہوتے ہیں سارے پاکستانیوں سے، جو بھی لوگ قرضہ لیتے ہیں بینک سے وہ سود بھی پے کرتے ہیں، تو سود ہی ان کا پروفٹ ہوتا ہے بینکوں کا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ ساری انفارمیشن لے لیا کریں اور اس کے بعد آپ قرض کے لیے اپلائی کیا کریں۔ آپ کو یوٹیوب کے اوپر جو بھی ویڈیو آپ دیکھیں گے آپ کو بیسک نالج مل جائے گی، بیسک انفارمیشن آپ کو مل جائے گی، باقی تفصیلات آپ نے بینک کے اندر جا کے لینا ہوتی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے بینکس نیوز.pk چینل کو سبسکرائب کر لیں۔